دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی تدابیر بتائیں گے جن کی مدد سے آپ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر رکھنے پر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں وہ چند تدابیر جن کی مدد سے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ وہ چند تدابیر جن کی مدد سے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ لاہور ویبٹس دنیا بھر میں آج ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ فشار خون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہائپر ٹینشن ایسے ہائی بلڈ پریشر کو کہا جاتا ہے جو عموماً ہر وقت جسم کو اپنا نشانہ بنائے رکھے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کی 52% آبادی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ دراصل خون کے بہاؤ یا بلڈ پریشر کو معمول کی سطح پر رکھنا دل کا کام ہے جسے وہ 24 گھنٹے پمپ کرتا ہے۔ اگر خون کا بہاؤ بہت زیادہ یا تیز ہوگا تو اس سے دل پر بھی دباؤ پڑتا ہے اور دل کی شریانوں اور نالیوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہائی بلڈ پریشر اچانک دل کے دورے، فالج کے حملے یا دماغ کی شریان پھٹنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں جن سے بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر رکھا جا سکے۔ یہاں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ تدابیر بتا رہے ہیں جنہیں اپنا کر ہائی بلڈ پریشر کو معمول کی سطح پر رکھا جا سکتا ہے اور اسے جان لیوا صورتیں اختیار کرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ سگریٹ میں شامل تمباکو فشار خون کو تیز کرتا ہے جبکہ دوسری جانب یہ دل کی شریانوں کو بھی تنگ کر دیتا ہے جس سے معمول کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہونے لگتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کا مستقل تمباکو کو ترک کرنا یعنی تمباکو نوشی کو دل کے جان لیوا دورے کا سبب بن سکتا ہے۔ چکنائی سے گریز کریں۔ نمبر 2 پر کیا کرنا ہے؟ چکنائی سے گریز کرنا ہے۔ ویسے تو چکنائی سے بھرے ہوئے مختلف کھانوں کا بہت زیادہ استعمال ہرگز ہر شخص کے لیے نقصان دہ ہے، تاہم ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانوں میں شامل کی جانے والی چکنائی خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے جس سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور پمپنگ کے دوران دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ نمک کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ نمک کا بہت زیادہ استعمال خون میں سوڈیم کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے جس کے بعض اوقات خون میں سوڈیم کے لوتھڑے بھی بن جاتے ہیں۔ یہ سوڈیم جسم کے مختلف نالیوں کو متاثر کرتا ہے جس سے خون کے بہاؤ اور جسم سے مائع کا اخراج کرنے کے دوران مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ سوڈیم ہمارے گردوں کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ورزش کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر ہریائی والی جگہ پر ورزش کریں۔ غیر فعال رہنا اور ورزش نہ کرنا جسم میں کولیسٹرول اور چربی کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے جس کے بعد جسم کے مختلف اعضاء کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ چربی کی زیادتی کے باعث نظام ہضم، اخراج اور خون کے بہاؤ کو معمول کے مطابق جاری رکھنے کے لیے اعضاء کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافی کا کم استعمال۔ ویسے تو کافی جسم کے لیے بے حد فائدہ مند ہے
مگر اس کا ایک فائدہ یعنی خون کے بہاؤ میں اضافہ ان افراد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے جو پہلے ہی بلند فشار خون کا شکار ہوں، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں۔ ان کے لیے کافی پینا بہتر نہیں ہے۔ ذہنی دباؤ سے بچیں۔ ذہنی دباؤ، دماغی تناؤ اور غصہ وہ عمل ہیں جو دل کے دھڑکنے کی رفتار اور خون کے بہاؤ کو اچانک تیز کر دیتے ہیں، جو اچانک دل کے دورے یا فالج کے حملے کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ خصوصاً ہائی بلڈ پریشر کا شکار افراد کو غصہ اور ذہنی دباؤ سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔